کچھ تو آپ نے کی تھی، ایک دفعہ میں سارے میں ریوائز کر لوں گی بیٹھ کے. چلو میں بھیج دوں گی. چلو ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نورین آپ اپنا مائک جو ہے وہ بند کر لو. ہاں میں ٹھیک کر دیتی ہوں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ آیت نمبر 109 تک ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں 108 تک. آیت نمبر 109 ہم نے پڑھنی ہے. آیت نمبر 108 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو منافقین ہیں اور جو یہ یہودی لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ سے الٹے سیدھے سوالات پوچھتے رہتے تھے. یعنی ایسے سوال پوچھتے تھے جن کی کوئی تک نہیں بنتی تھی اور بس اعتراضات کرتے تھے. تو اس کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ اب ایمان سے پھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بھی اب اپنے نبی سے، اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو گے؟ اس میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے سوال کرنے سے منع کیا ہے جن کو معلوم ہو جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ بکرا یعنی ایک گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا جو ہے وہ عمر کتنی ہو. اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے تھے. تو اس کی مثال میں نے دی تھی ایسے ہی جیسے کسی بچے کو اسائنمنٹ دی جائے تو وہ کہے کہ کس رنگ سے کروں میں، مارکر کون سی کمپنی کا ہو، اور مارکر زیادہ استعمال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، میں پیپر کس طرح کے لوں. بجائے اس کے اس کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہو، اس میں کیا پوائنٹس میں نے لکھنے ہیں، اس کا مرکزی خیال کیا لکھنا ہے، یا عمود لکھنا ہے، یا کیا لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے. تو یہ سوال تو بنتے ہیں جو بعد والے میں نے بتائے ہیں. لیکن جو پہلے والے سوال ہیں وہ ایسے ہی پوچھنا ایسے ہی ہے کہ بس وہ کسی کو بس تنگ کرنے کے لیے پوچھنا، یا اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے پوچھتے رہنا. یا جیسے وہ لطیفے ہوتے ہیں، کسی نے پانی پلانا تو وہ پوچھتا ہے اچھا کون سے گلاس میں، شیشے کے یا اسٹیل کے، پانی کیسا ہو اور رنگ اس کا کیسا ہو، اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں. تو یہ اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ منع کیا گیا. جیسے کہ یہ سوال کیا جائے فار ایگزامپل ہمارے دین میں آج کل کے دور میں کہ کیا حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ مطلب دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اگر ہم اس کو جان بھی لیں تو ہمارے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے رسول تک لے کر آ رہے تھے. تو قرآن نے ان کو بھی رسول کہا ہے کچھ جگہوں پہ. تو اس سوال سے اگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی ہماری شخصیت پہ، ہمارے کردار میں، ہماری ذات پہ، ہماری سوچ، نیت، عمل میں کہیں پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی بحثیں جو اکثر فرقہ واریت کی وجہ بن جاتی ہیں، یا علماء اس پہ گھنٹوں لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے ان کے مقلدین جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جھگڑنے کی. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو جو آیات متشابہات ہیں وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی آیات ہیں جس میں جنت کی یا دوزخ کی یا اللہ کی اپنی ذات کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. اب جنت اور دوزخ اور اللہ کی ذات کو کسی نے باقاعدہ دیکھا نہیں ہے جا کے. مثلاً کوئی یہ کہے کہ جنت کے اتنے دروازے ہوں گے، اس کے اتنے تخت ہوں گے، اس میں اس طرح فرشتے آئیں گے، وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یا دوزخ میں یہ سب ہے. جو قرآن نے جتنا بتا دیا اتنا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے ہاتھ پاؤں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں اور جانتا ہوں. اب کوئی اس بات پہ بحث لے کے بیٹھ جائے کہ کیا اللہ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں؟ یہ کیسا خدا جس کی آنکھیں بھی ہیں؟ یہ کیسا خدا جو سنتا بھی ہے؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سننے میں اور دیکھنے میں اور ہمارے سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. ہم صرف اتنا ہی سن سکتے ہیں جتنا ہمیں سنائی دے، جتنا کوئی بولے. حتیٰ کہ کوئی بہت تھوڑی آواز میں بولے گا تو ہم اسے سن بھی نہیں سکیں گے. اور ہمارا دیکھنا بھی صرف یہیں تک ہے، یعنی اس دیوار کے پار کیا ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتی. لیکن اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بصیر ہونا، اس کی بصارت تو ایسی ہے کہ وہ تو انسان کی نیت تک سے واقف ہے، ٹھیک ہے. اور
اللہ کا سننا تو ایسا ہے کہ وہ انسان کے دل میں آنے والے خیال تک کو سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اور وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا نیت ہے وہ سب جانتا ہے۔ تو اللہ کا سننا اور دیکھنا تو بہت یعنی ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ہم اپنے سننے اور دیکھنے سے اس کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو لیکن لوگ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور پھر فرقہ واریت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، علماء کی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی کی اس طرح کی چیزوں کو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، یوٹیوب کھولتے ہیں تو اس طرح کے بڑے مزے کے انہوں نے جہاں بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوز کہ جی فلاں کیا اللہ دیکھتا ہے، تو لو جی فلاں علماء کا جواب یا فلاں علماء کو یہ جواب اس کو منہ توڑ جواب دے دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جان لینے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا، نہ ہی ان پہ اتنی بحث کرنی چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات بتا دی ہے بس اتنی ہی بہت ہے۔ ایک بات، اس کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کا جو اگلا تبصرہ ہے انہی لوگوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو خطاب ہے، یعنی زیادہ تر جو ہر آیت میں ہم نے یہ لازمی طے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کسے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بات مسلمانوں سے کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب اور بنے گا۔ اگر ایک ہی بات کفار سے کہی جا رہی ہے یا منافقین سے کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا، اور اگر وہی بات رسول سے کہی جا رہی ہے تو وہ اس کو اور طرح سے سمجھا جائے گا۔ تو ہر آیت کے اندر ہم نے مخاطب جو ہوتا ہے، یعنی جن سے یہ بات کی جا رہی ہے وہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہیں کہیں تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں، جیسے یا ایھا الکافرون، یعنی اے کافرو، ٹھیک ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ کافروں سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ لہب کے بارے میں، ابو لہب جو ہے اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ تو یا اہل الکتاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جب ہر آیت کے اندر بتا دیا جاتا ہے، کچھ میں واضح ہوتا ہے مخاطب اور کچھ میں مخاطب واضح نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہم نے غور سے سمجھنا ہوتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ تریدونا میں جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو کہ تم پوچھو اپنے رسول سے یہ بات ہے۔ میں 108 کا ہی ترجمہ بھی دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ اس میں خطاب کس سے کیا جا رہا تھا، تم سے مراد یہاں پہ مسلمان ہے۔ تو اب یہی جو نیچے والی آیت ہے اس میں بھی خطاب مسلمانوں ہی کی طرف ہے۔ اس میں ہے جی نورین مجھے یہ بتائیں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، اچھا۔ تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ودّا، یہ چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، یعنی ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں، کن میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی جو ہیں، انہی میں سے ایک گروہ کو منافقین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے سارے یہودی جو منافق نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ خاص کر ان کے علماء کا مسئلہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ ان کے علماء یا اہل کتاب سے مراد ان کے علماء لیے جاتے ہیں، کیونکہ علماء جو تھے انہوں نے کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ عام عوام کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی کتاب کے اندر کیا بشارتیں اور کیا ساری چیزیں ہیں، اور کتابوں کے اندر تحریفات بھی انہوں نے ہی کی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے شریعت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ تھوڑے پیسوں کی عوض یا تھوڑے چیز کے بدلے میں آخرت، اپنی آخرت گوا رہے ہیں، جیسے وہ نذرانے وغیرہ کا انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب میں سے یہ لوگ چاہتے ہیں، خطاب مسلمانوں کی طرف ہے، لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پلٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی نیت، کہ دیکھو ان کی نیت تمہارے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہے۔ یہ جو حضور کی محفلوں میں بیٹھ کے اعتراض والے سوالات یا تنقید والے سوالات کرتے ہیں، یا تو خود ڈائریکٹ کر لیتے ہیں یا پھر کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم اپنے رسول سے یہ بات پوچھو نا، اچھا اگر یہ تمہارا رسول سچا ہے تو پھر ان کے پاس معجزات کیوں نہیں ہیں؟ ان سے کہو نا کہ ویسا معجزہ دکھائیں جیسے موسیٰ کے پاس تھا، یا جیسے موسیٰ جو ہیں وہ ان کے پاس عصا تھا، وہ خدا سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو تمہارے رسول تو ایسا کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے۔ اچھا اگر یہ تمہارے رسول ہیں تو پھر انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کر لی ہیں؟ اچھا اگر یہ تمہارے رسول ہیں تو پھر یہ جو ہے کوئی کام کاج کیوں نہیں کرتے ہیں، یا یہ لوگوں کو آپس میں لڑواتے کیوں ہیں، جھگڑواتے کیوں ہیں؟ یعنی جنگیں ہو رہی تھیں نا، تو وہ جنگ کی وجہ یا اس کا جو مقصد ہے اس کو وہ جانتے تو تھے، لیکن وہ اس طرح کے الٹے پلٹے سوالات جو ہے وہ مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یا یہ ان کی اگر تمہارے ساتھ حسن سلوک یا بظاہر کوئی تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، جیسے وہ لوگ سود وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ سود سے بہت سختی سے منع کیا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک منٹ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تمہارا کوئی کام کر دیتے ہیں، تمہیں وقت پہ کوئی پیسہ دے دیتے ہیں، یا کچھ بھی تمہارے ذہن میں اس طرح سوالات ڈالتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں نا، تو ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ یہ چاہتے یہ ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ، یعنی جو مسلمان ہو گئے ان کو نکال کے، زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھلے ایمان لے آئے ہو لیکن تم دوبارہ کافر ہو جائے، یعنی دوبارہ سے انکار کر دو اس رسول کی بعثت کا یا ان کے ہونے کا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی نیت یہ ہے۔ حسدن، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حسد کرتے ہیں۔ انہیں کس بات کا حسد ہے؟ انہیں اس بات کا حسد ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد، وہ سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، یعنی یہودیوں میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو اولاد ہے حضرت اسحاق، ان کی لڑی میں سے ہیں یہ سارے لوگ، تو یہ بنی اسرائیل ہے، تو سارے انبیاء یہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لیکن حضرت موسیٰ بھی وہیں پہ آئے، حضرت عیسیٰ بھی وہیں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، جن کے بارے میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سب ان میں آئے ہیں۔ لیکن جو آخری پیغمبر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نہیں بھیجے بلکہ بنی اسماعیل میں بھیجے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا حسد ہے کہ ان کو اس بات کا حسد ہے کہ ان کے ہاں ایسا کیوں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال سمجھیں، مثال کے طور پہ نواز شریف ہے، اب ان کی حکومت ہے بڑے بڑے سالوں سے نا ان کی حکومت ہے پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے؟ اب اچانک سے عمران خان آئے اور کہے کہ جو ہے نا میں پنجاب چلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پنجاب چلاؤں گا، اور اس پہ جو نواز شریف کی پارٹی ہے یا جو لوگ ہیں ان کو دوسرا اوپر سے کوئی کہے، یعنی فرض کرو اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تم مان لو، ٹھیک ہے، جو عمران خان کی حکومت کو تسلیم کر لو، تو ظاہر سی بات ہے وہ آسانی سے تسلیم تو نہیں کریں گے، ان کو تو اندر اندر حسد ہوگا نا، ان کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ پنجاب تو ہمارے حصے کا تھا، ان کو کیسے مل گیا؟ اس طرح بنی اسرائیل کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ جو نبوت ہے نا یہ صرف ہمیشہ ہمارے اندر ہی رہے گی، یعنی ہماری نسل میں ہی رہے گی، وہاں کیوں جا رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں دیتا ہوں، یعنی میں عطا کرتا ہوں جس کو جو عطا کرنا ہوتا ہے، تو جب میں نے ان کو یہ فضیلت اور یہ عزت بخشی ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اس کو مانو، کیونکہ تم میرے بندے ہو اور تمہارا کام ہے میری بات کو ماننا۔ ایک بات، دوسری بات ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اور باقی آگے بھی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں سے یہ جو تم لوگوں کو میں نے نبوت کی ایک دی ہوئی تھی، یعنی نعمت دی ہوئی تھی، وہ میں تم لوگوں سے لی کیوں ہے؟ وہ کس لیے لی ہے کہ میں نے تم پر یہ بھی نعمت کی، یہ بھی نعمت کی، تم نے اس کو بھی جھٹلایا، اس کا بھی انکار کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، تمہیں جو کام تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے کام ہی نہیں کیا دنیا میں۔ تمہیں دنیا میں یہ کام دیا گیا تھا کہ تم نے دنیا میں توحید کا بول بالا کرنا ہے، لیکن تم نے وہ نہیں کیا، تم نے تو الٹا شریعت ہی پوری بدل دی۔ تو اس وجہ سے اب یہ نبی آیا تو ان کو مانو۔ اب جب وہ نبی آ گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنی اسماعیل یا دوسرے جو بھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی نیت رکھتے ہیں، اور اس نیت کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ من عند انفسہم، ان کے اپنے دلوں میں حسد ہے، من بعد، اس کے بعد بھی کہ ما تبینہ، کہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، کہ حق ان پہ اچھی طرح واضح ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ نبی ہیں، وہ جو سوالات پھیلا رہے ہیں یہ سارے ان کے یعنی ذہن کے خود سے بنائے گئے سوالات ہیں، اور بلا وجہ کے بنائے گئے سوالات ہیں، یہ ان کے جینون سوالات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق ان پہ واضح ہے، ان کو ایک بات سمجھ آ چکی ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ خود یہ سب جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان کی بات کی طرف جو ہے وہ اپنے کان نہیں دھرو۔ فَآفُو، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ یعنی کیا ان کو مارنا پیٹنا ہے؟ کیا ان کو تم نے جواب دینا ہے، یا ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ہے؟ کہ کوئی جیسے وہی ابھی آپ کو بات بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو لے کے بحث مباحثے آپس میں کرنے لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے کہ درگزر کرو ان سے. آفو کا مطلب ہے سو ان سے درگزر کرو، یعنی ان کو اگنور کرو، ان کی اس طرح کی باتوں کو اگنور کرو، نہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو، نہ ان کے ساتھ بحث کرو، نہ ان کو مارو، نہ پیٹو، نہ ان کو نکالو یہاں سے، کچھ بھی نہ کرو، ان کو جسٹ اگنور کرو. وَأَصْفَحُوا اور انہیں نظر انداز کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ کہ اللہ لے آئے بھی امری ہی اپنا فیصلہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، تم لوگ اب وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے ہو، اب یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ یہاں پہ صدیوں سے یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں کے مکین ہیں، تو آپ نے جو ہے ان کے ساتھ نہ بحث مباحثہ کرنا ہے اور نہ ہی، کیونکہ بحث مباحثہ کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، اور وہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں. تو بحث مباحثہ نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو مارنا پیٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، تم نے ابھی کچھ نہیں کرنا، اللہ ان کے بارے میں کرے گا جو بھی کرے گا، اللہ اپنا فیصلہ ان پر لے کر آئے گا. تو اور پھر ہم آنے والے یعنی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ آنے والے ادوار میں یعنی آنے والے سالوں میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ آیا وہ تھا ذلت. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت جو ہے مسلط کر دی، مطلب کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جن قلعوں میں یہ رہتے تھے وہاں سے یہ در بدر ہوئے، وہاں سے ان کے پوری فیملیز پورے خاندان قبیلے اپنا سب کچھ لے کے ان کو باہر نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. باری یہ سب لوگ خیبر میں جمع ہو گئے، قلعہ خیبر 7 ہجری میں مسلمانوں نے قلعہ خیبر کو بھی فتح کر لیا اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اور پھر جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پھر اس کے بعد جب پورے یعنی جزیرہ نماء عرب میں اسلام یعنی وہ پھیل گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یا اہل کتاب ہیں ان کی زندگی یعنی انہیں اس شرط پہ زندگی دی جائے گی کہ اگر یہ ٹیکس ادا کریں یعنی جزیہ ادا کریں، یہ یہاں پہ رہیں گے تو ضرور، پہلی بات تو یہ مکہ میں یہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، مکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکہ کا شہر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا، وہاں پہ توحید ہی ہوگی، تو یہ اس شہر میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں. اور باقی عرب میں بھی اگر انہوں نے رہنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت عربوں کی ہی ہوگی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے زیر نگین یہ رہیں گے اور دیں گے بھی یہ جزیہ یعنی ٹیکس دیں گے، اپنی جو بھی ان کی کھیت ہوں گے، جو بھی ان کی پیداوار ہوگی اس میں سے یہ ایک خاص حصہ مسلمانوں کو دیا کریں گے. تو یہ ہے جزیہ. تو یہ ان کے لیے ذلت کی بات تھی اور یہ کسی بھی قوم کے لیے ذلت کی بات ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ رہے، ایک تو وہ حکومت کے تحت رہے اور دوسرا اس کو جزیہ بھی دے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم مسلمان بھی یہاں پہ رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، بہت ساری قومیں رہتی ہیں، لیکن ہم سب لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، جیسے ہمارے بلز وغیرہ ہوتے ہیں سب ٹیکسز ہیں، ٹیکس تو ہم دیتے ہیں اپنی حکومت کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ حکومت تو مسلمانوں کی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ عیسائی کوئی علیحدہ سے جزیہ بھی دے رہے ہیں، علیحدہ سے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہو یہاں پہ رہنے کا، نہیں، وہ وہی دیتے ہیں جو ہم دیتے ہیں، سب مل کے جو بھی سب کے لیے ایکویلٹی ہے. لیکن وہاں پہ ان لوگوں پر ایک ایکسٹرا ایک ٹیکس جو ہے وہ ان پر لاگو کیا گیا تھا، تو یہ ان کے لیے ذلت کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا، اللہ کے فیصلے کا تم لوگ انتظار کرو. یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اب ہم نے اس پوری آیت کو پڑھ تو لیا ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ابھی اگر ایسے حالات ہیں، ایسا لگ بھی رہا ہے نا کہ مسلمان کیسے غالب آئیں گے، مسلمان تو اتنے تھوڑے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کے آ گئے ہیں. جب انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے آتا ہے نا تو اس کے پاس ایک عام جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب گھر کے اندر ہمارے پاس ہر چھوٹی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب ہم مسافر بن جاتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے گھر جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ چھوٹی چیزیں بھی نعمت نظر آتی ہیں اور نعمت محسوس ہوتی ہے کہ اچھا میرا گھر تھا، میں تو وہاں پہ ایسے رہتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. تو مسلمان اپنا گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں، اتنے کمزور ہیں، ان کو پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، یہاں پہ لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں، اوپر سے جنگیں لگی ہوئی ہیں، گرمی ہے، بچوں کے مسائل ہیں، زندگی ہے، ٹھیک ہے، بیماریاں ہیں، سب کچھ آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں اور دین کے لیے کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت گھبراؤ کہ اللہ کا حکم کب آئے گا، اتنی تو ہماری آزمائش ہو گئی کہ ابھی بھی اللہ کا حکم نہیں آئے گا یا کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا یہ میرا کام ہے، یہ میں کر لوں گا اور یہ میں ہی کروں گا کیونکہ میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں. یعنی قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ پورا سسٹم بدل دیں، یعنی پوری ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی ہوئی نا کہ اس انسان نے فلاں انسان سے ملنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پہ یہ آزمائش آئے گی، اس کو یہ تکلیف پہنچے گی، پھر یہ اس سے ملے گا، پھر اس کو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ
نے ایک حکمت کے ساتھ ہر چیز کو پلان کیا ہوا ہوتا ہے. فلاں اس ٹائم ڈیوریشن میں فلاں کی ڈیتھ ہو جائے گی، فلاں پیدا ہو جائے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ اپنی اس پوری پلاننگ کو چینج نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں چینج، کیونکہ وہ قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو تقدیر ہے وہ بھی دو طرح کی ہے. ایک تقدیر جو ہے وہ ہے جو لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ تقدیر اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. تو تقدیر معلق وہ ہے کہ وہ تقدیر ہے جو کہ ابھی لٹکی ہوئی ہے، یعنی وہ بدلی بھی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. اور وہ کیسے بدلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کی کوشش کو دیکھتے ہیں اور اس کی خلوص کو دیکھتے ہیں یا اس کے کسی رجحان کو دیکھتے ہیں تو اس کے رجحان کے مطابق جو ہے پھر اس کی تقدیر بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ تو لکھا جا چکا ہے کہ فلاں بندے نے اس ڈیٹ کو مر جانا ہے، یہ تو لکھا گیا، یہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا. اب یہ نہیں مٹ سکتا کہ اس نے فلاں ڈیٹ کو مرنا ہے، لیکن اس کے مرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یا مثال کے طور پہ کوئی لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو مارنا چاہتا ہے اس کا رجحان ہی یہ ہے کہ اس نے برائی ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار صحیح راستے دکھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں باز آ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ گناہ اسی کے ہاتھ سے ہوگا. وہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن کیونکہ انسان کوشش جن چیزوں کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ راستے کھل جاتے ہیں. اگر وہ اچھائی کی طرف جانا چاہے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا تو ویسے ہی لوگوں سے ملنا شروع ہو جائے گا، ویسی چیزیں اس کو ملیں گی، ویسی کتابیں ملیں گی، ویسے یوٹیوب پہ سے چینلز مل جائیں گے، ویسے ہی لوگ اس کی زندگی میں آئیں گے، سب کچھ ویسے ہی ہونے لگے گا. لیکن اگر وہ برائی کی طرف جانا چاہے، اور ایسا نہیں کہ جب وہ اچھا سوچے گا صرف اچھی چیزیں ملیں گی، ساتھ ساتھ بری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوں گی، لیکن کیونکہ اس کا رجحان زیادہ اچھائی کی طرف ہوگا تو وہ خود بخود اس کو سلیکٹ کرتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اختیار دے رکھا ہے، یہ انسان کا اختیار ہے. لیکن جب انسان برائی کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا بے ایمانی کر کے نا کسی بھی طرح بہت امیر ہو جانا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے بھی ایسے لوگ نہیں ملتے، اب اس کو بھی ویسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو بے ایمانی کی ظاہر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر لو. لیکن ایسا نہیں کہ اس کو اچھے لوگ نہیں ملیں گے، اس کو بھی اچھے لوگ مل رہے ہوں گے اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ. تو کہ یہ بری چیز ہے، یہ نہ کرو، یہ ایسے کر لو ویسے کر لو، لیکن یہ شارٹ کٹ برا ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے. سب سے بڑھ کے اس کا اپنا ضمیر، اس کی اپنی جو ایک اندر سے ایک آواز ہے وہ اس کو بتائے گی. لیکن پھر وہی بات کہ انسان کے پاس اختیار ہے، اور وہ جو اس چیز کو اختیار کر لے گا وہی پھر اس کا جو ہے وہ اس کا مقدر بن جائے گی. تو اگر ایک انسان بے ایمانی کرتا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا غبن کرتا ہے، تو پھر اس کی تقدیر میں یعنی پھر اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو اب اس کی سزا اس دنیا میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سزا اگر وہ پکڑا جائے گا تو اسے ملے گی، تو وہ ملے گی. اب وہ کہے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا بس یہ سزا، لیکن اس کے پیچھے آپ کا اپنا عمل بھی تو تھا. اگر آپ باز آ جاتے تو شاید اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو ارادہ اختیار یہاں پہ انسان نے اپنا دکھانا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے اس نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قادر ہوں نا، میں قدرت رکھتا ہوں ہر چیز پہ، پورا پلان چینج کر دیتا ہوں، پوری چیزیں چینج کر دیتا ہوں. تو اگر تم اپنا رویہ ٹھیک رکھو گے نا تو میں یہ سب کر دوں گا، میرا حکم آ جائے گا. تو تم صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گزر کرو. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ سود کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ ہیں نا یہودی، یا آپ کہہ لو کہ ابھی بھی جو لوگ اسرائیلی لوگ ہیں، یہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی لوگ ہیں. اور باقی یہ جو یو کے امریکہ وغیرہ والے یہ سارے نصارہ ہیں، یعنی یہ مسیحی ہیں یا عیسائی لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے اپنے دین کے اندر سود کو حلال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب عام طور پہ اگر ہم لوگوں کو اتنا تو پتہ ہے کہ سود حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر ہم میں سے عام طور پہ ہمارے جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں، ڈگریز ہیں، سب کچھ ہیں، ان سے بھی کوئی پوچھے نا کہ سود کی عام ڈیفینیشن کیا ہے وہ بتاؤ، ان کو ایک ڈیفینیشن نہیں بتانی آئے گی. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن میں جسٹ بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے جو عام سی آپ کے ذہن میں شاید بیٹھ جائے اور رہ جائے، وہ یہ ہے کہ سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے دوسرے کو قرضہ دے دیے، پیسے دیے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پہ نفع ملنا چاہیے، میں نے تمہیں جتنا پیسہ دیا نا اس پہ مجھے نفع ملنا چاہیے، تمہیں چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. یعنی جس کو دیا ہے نا
اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو اسے فرق نہیں پڑتا، اسے اپنا نفع چاہیے ہی چاہیے. یعنی ایک سود کی عام ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں نا، ایک قرضہ دیتا ہے ایک لیتا ہے. جو دینے والا قرضہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو اور جو لینے والا ہے اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو وہ اس کی قسمت. تو یہ ہوتا ہے سود. تو یہ جو سود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے. انسان جو ہے اس معاشرے کے اندر انسان کو انسان سے ہی کام پڑے گا، اور وہ انسان کے پاس ہی مدد کے لیے آئے گا. اگر کوئی انسان تمہارے پاس مدد کے لیے آ گیا ہے، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو. اس کے بعد اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اگر اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر سکتے ہو ویسے مدد کر دو. اچھا، اگر تم نے قرضہ دیا تو قرضہ دو، لیکن اس قرضہ دینے پر اسے منافع نہ مانگو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا کیونکہ یہ ایک پورے معاشرے کو، ایک بندے کو فائدہ ہی ہو، فائدہ 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 فائدہ، وہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا، اور ایک کو نقصان ہو رہا ہے وہ کہاں نیچے چلا جائے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا. تو جب ظاہر سی بات ہے جب ان یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے یہ بھی احکامات آئے کہ سود حرام ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ سود کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ان کے لیے یہ ساری باتیں ماننا بہت مشکل تھا. تب بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. آج بھی ان کی معیشت جو ہے وہ سود پہ کھڑی ہے ساری. ہم لوگوں کو یہ جو قرضے دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ آپ کا کیا خیال ہے کس لیے دیتے ہیں؟ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں فائدہ ہو. مثال کے طور پہ ہم نے ان سے اتنے بلین لیے تو ہمیں اس سے جو نفع ہوگا اس میں سے ہم ان کو حصہ دیں گے. نہیں، جو ہم نے لیا ہم نے ان کو دے نہیں دینا. ہم یہاں پہ مر رہے ہیں، پس رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ وہ ہمیں پیسہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹرانگ ہی رہیں گے اب. تو اس نظام کے ساتھ جہاں پہ ان کو ہم نے اتنا پیسہ پے کرنا ہے اور وہ پیسہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، یعنی قسط ہے اگر آپ نے نہیں ادا کی تو وہ اتنے پرسنٹ اور مزید آپ پہ لگ گئے، تو وہ لگتا ہی جا رہا ہے، لگتا ہی جا رہا ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایسے سسٹم کے اندر سوچیں کہ ہم مظلوم ہیں یا ظالم ہیں، اور ہم مظلوم کی جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہم نے اسے کیسے نکلنا ہے؟ کیا ہم ایسے نکلیں گے جیسے جو ہمارے رویے ہیں؟ ہم ایسے نہیں نکل سکتے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، انہیں تعلیم دینی ہوگی، انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو سائنٹسٹ بنانا ہوگا، انہیں بھی اتنی ہی دنیاوی لحاظ سے ان کو اتنی ترقی دینی ہوگی جتنی وہ لوگ کر چکے ہیں. پھر کہیں آہستہ 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 شاید، اور یہ سب کچھ کردار کے ساتھ ہوگا، اخلاق کے ساتھ ہوگا تو ہی ہوگا. اگر بیچ میں وہی جو ہمارے ڈی میرٹس ہیں اور ہم لوگوں کی جو رشوت لینے کی اور سفارشیں ڈلوانے کی جو عادتیں ہیں یہ نہیں جائیں گی نا تو کچھ نہیں ہوگا. ہم بس یوں ہی لیکچرز دیتے رہیں گے اور لوگ سنیں گے، تھوڑی دیر کے لیے انسپائر ہوں گے، تھوڑا سا ان کے ایمان کا لیول بڑھے گا اور پھر وہی سب ختم. ہمارے ہاں تو ایک بچے کو عام پریکٹیکل جو ہے میٹرک کا پریکٹیکل ایک بچہ خود اپنے بل بوتے پہ پاس نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی وہ سفارشیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ 30 نمبر کے لیے بھی نا سفارشیں مل جائے، یا پھر مجھے بنی بنائی ایک پریکٹیکل کاپی مل جائے، یا پھر جو ہے نا آج کل تو باقاعدہ پیسے لے کے سائنوپسس بنائے جاتے ہیں اور تھیسس بنائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگ اس کو کاروبار کے طور پہ لوگ اپنے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھ سے بنوا لیں اور مجھ سے بنوا لیں. یعنی آپ اپنی عوام کو خود کچھ نہیں کرنے دیں گے، ان کو کہیں گے ہمارے پاس 2 نمبریاں بہت. ایک بندے نے ریسرچ ہی نہیں کی ہے، ریسرچ کوئی اور کر رہا ہے، لکھ کوئی اور رہا ہے، اور وہاں جا کے آپ پریزنٹ کر دیں گے کہ یہ میرا تو ایک بندے نے ریسرچ ہی نہیں کی اور وہ پیپر لکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اس طرح کا یہ ہمارے رویے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کی کہانی شروع میں اس لیے سنا رہا ہے کیونکہ ہم اب بنی اسرائیل جیسے ہو گئے. اگر ہم آئینے کے اندر دیکھیں تو ہمیں اپنا آپ ہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت جن چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے نا کہ کتاب ہے، ہاں ہم اہل کتاب ہے، ہاں کتاب ہے بس گھر میں رکھ دو، ہاں ٹھیک ہے اس سے برکت مل جاتی ہے، اس کو چومنے سے یہ ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اوپر رکھنا چاہیے، بیٹیاں رخصت ہو رہی ہیں تو ان کے سر پہ بس رکھ دو، اس سے یہ دم درود کر لو، اس سے وظائف ہوتے ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. بس ان لوگوں نے بھی یہی سب کیا ہوا تھا. عمل کے اندر کچھ نہیں تھا، عمل کے اندر وہی سود تھا رچا بسا ہوا تھا، وہی سفارش تھی، وہی نذرانے تھے، وہی سب کچھ تھا. آج ہمارے اندر بھی یہی سب کچھ ہے اور ہم اس کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بنی اسرائیل کی کہانی جو ہے قرآن نے بہت سنائی، بار بار سنائی.
وہ اس لیے سنا رہا ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس جو ہے نا وہ حیت کے ہو جائیں گے، تو وہ ہمیں سنا رہا ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں کہاں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے کہاں کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا، اور کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، صرف اپنے لیے کرنا ہے تو یا کسی کے لیے بھی کرنا ہے، یا اپنے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور میری موت کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ کیا نام ہے نورین، کلاس کا ٹائم بس ختم ہو گیا ہے، 1-2 منٹ ہیں، 2-3 منٹ آپ نے کچھ کہنا تو کہہ لو، اس کے بعد میں کلاس بند کر دیتی ہوں۔ یہ تقدیر سے متعلق